أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله. الحمد للہ اللہم ربنا لک الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف المسبحات میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسبحات قرآن مجید کی وہ صورتیں ہیں جن کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ریالٹی کو مینشن فرمایا ہے کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ پاکی ساری کائنات میں راؤنڈ دا کلاک بیان کی جا رہی ہے۔ اور وہ تمام صورتیں جن کے آغاز میں اس حقیقت کو مینشن فرمایا گیا ہے ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے، جن میں سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن اور اس کے علاوہ سورۃ الاعلیٰ، اور کچھ اسکالرز نے سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کو بھی اس میں انکلوڈ کیا ہے۔ اور ہر دفعہ ہر سورہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ریالٹی کو بیان کرنا، اس میں بہت سارے معنی پنہاں ہیں، اور یہ حقیقت کہ تمام کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، یہ انسان کے بارے میں بہت ساری حقیقتیں بھی کھولتی ہیں اور انسانوں کے شعور کو اویکن بھی کرتی ہیں، کیونکہ بہت سارے رویے بندگی کے مناسب نہیں ہیں، اور جو اہمیت، جو فضل، جو آنر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے، اس بنا پر تو انہیں بہت زیادہ تسبیح کرنی چاہیے، اور انہیں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو انسان کے اراؤنڈ جو سارا انوائرمنٹ ہے اس میں تسبیح ہے، تسبیح کا ماحول ہے، اور مسلسل ہم ایک کمپیریزن دیکھتے ہیں ان تمام صورتوں کے آغاز میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو، اس ریالٹی کو مینشن فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ تو یہ بہت کمپریہنسو سوراز ہیں اور بہت میننگ فل صورتیں ہیں جن کی اسٹڈی ہم نے رمضان میں ان کا آغاز کیا تھا،
اور الحمدللہ سورۃ الحدید، سورۃ الحشر اور سورۃ الصف کی اسٹڈی کے بعد اب آج کل ہم سورۃ الجمعہ کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی میں ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور ارباز بن ساریہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے۔ یہ کون سی آیات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تو مینشن نہیں فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مینشن فرمانا کہ ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے، اس سے ہمیں ان صورتوں کی امپورٹنس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو سورۃ الجمعہ کی اسٹڈی کو کنٹینیو کرنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ ہستی اس کائنات کی، میری اور آپ کی زندگی کی، ہر انسان کی زندگی کی سب سے اہم ترین ہستی اللہ جل جلالہ۔ اللہ جل جلالہ وہ رب العظیم، وہ رب عظیم ہے، وہ الملک الکریم، وہ ایک بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ جو انتہائی معزز، انتہائی نوبل اور انتہائی جنرس ہے، باؤنٹیفل ہے، بغیر کسی ناپ تول کے عطا فرمانے والا، بغیر مانگے عطا فرمانے والا۔ والالہ الرحیم، وہ حقیقی معبود جس کی رحمت باؤنڈلیس ہے۔ الذی جمیع الاسماء الحسنی، وہ جس کے سارے نام حسنی ہیں ہر اعتبار سے، والصفات العلی، اور جس کے سارے ایٹریبیوٹس ایگزالٹڈ ہیں ہر اعتبار سے، والافعال الحمیدہ، اور جس کے سارے کام ہی پریز وردی ہیں، والنعوت الجمیلہ، اور ساری خوبیاں بہت ہی بیوٹیفل ہیں، والملک الکبیر، اور بادشاہت اس کے تو کیا ہی کہنے، وہ بہت گرینڈ ہے۔ کیا حال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یا کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت بہت عظیم اور بہت وسیع ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ الْكَبِيرُ الْعَظِيمُ، جو کہ بہت گرینڈ ہے، بہت عظمت والی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ الْمُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ، اس کی بادشاہت کی شان یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو انکمپس کیا ہوا ہے۔ فَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَمَا فِيهِمَا، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، وَمَا عَلَيْهِمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے اوپر ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَلَهُ مُلْكُ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا ڈومینین ہے سین اور ان سین ریلمز۔ وَلَهُ الْمُلْكُ الْعَالِمِ الْعُلَوِي وَالْعَالَمِ السُّفَلِي، اور اسی کی بادشاہت ہے اوپر کے جہانوں میں بھی اور نیچے کی دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ وَلَهُ مُلْكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اسی کی بادشاہت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ مُلْكُ خَزَائِنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں پر بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ وَلَهُ مُلْكُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے آرمیز، ان کے لشکر بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ وَلَهُ مُلْكُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ، آسمان و زمین کی کیز بھی اسی کا ڈومینین ہے، اور آسمان و زمین کے غیب بھی اسی کے ہیں۔ وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، آسمان و زمین کی میراث بھی اسی کی ہے۔ وَلَهُ مُلْكُ كُلِّ شَيْءٍ، اس کی بادشاہت ہر چیز پر ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کی بادشاہت ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اور اللہ کے سوا جن لوگوں کو یہ لوگ، جن ہستیوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی ایک پرے کاہ کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہت کی ویسٹنس اور اس کی بادشاہت کی انارمٹی، اس کی بادشاہت کی عظمت کی کیا ہی کہنے، ساری اس بڑی کائنات میں حکم اسی کا ہے۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی یہ عظیم الشان بادشاہت ہے، ومن هذه قدرتہ، اور جس کی یہ عظیم الشان قدرت ہے، ومن هذا اسماؤہ وصفاتہ وافعالہ، اور جس کے یہ نام اور جس کی یہ ایٹریبیوٹس اور جس کے یہ عظیم الشان کام ہیں، هو وحدہ الذی یستحق العبادہ وحدہ لا شریک لہ، وہی اکیلا عبادت ڈیزرو فرماتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الحمد للہ الذی عرفنا بنفسہ واسمائہ وصفاتہ وآلائہ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی ذات، اپنے ناموں، اپنے ایٹریبیوٹس اور اپنی نعمتوں کا تعارف کروایا۔ وَفَتَحَ لَنَا أَبْوَابَ الْعِلْمِ
बिरुबूबियतिही व उलूहियतिही, और हमारे लिए उसने अपनी रुबूबियत और उलूहियत की नॉलेज के दरवाजे खोल दिए। व आनना अला ज़िक्रिही व शुक्रिही व हुस्न इबादतिही, और उसने हमें अपना जिक्र करने, अपना शुक्र करने और अपनी अच्छी इबादत करने पर हमारी मदद फरमाई। वलहुल हम्दु कमा यंबगी लहू, उसकी हम्द है ऐसी जैसी उसकी शान के लायक है। कसीर हम्द, अव्वल और आखिर हम्द, और वो अकेला ही इबादत का भी मुस्तहिक है, उसी अकेले के लिए बादशाहत है और उसी अकेले ही के लिए हम्द है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और ऐसे अजीम शान रब सुब्हानहू व तआला ने, जिसकी ये अज़मत है, जिसकी बादशाहत की ये अज़मत है, जिसकी कुदरत की अज़मत है, उसने हम इंसानों के पास अपना कलाम मुबारक भेजा। और इस कलाम की भी शान बहुत ज़्यादा है, बहुत अज़मत वाला है ये कलाम। रब सुब्हानहू व तआला ने हम इंसानों के लिए न सिर्फ हमारी ये दुनिया क्रिएट की, बहुत अजीम वंडर्स हैं इसके अंदर जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएट किया, उसी रब सुब्हानहू व तआला ने इंसान को क्रिएट किया और उसकी फितरत को भी उसी ने क्रिएट किया। और इस फितरत और इस पोटेंशियल जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया था, उसमें उसको किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, रब सुब्हानहू व तआला ने अपना कलाम नाज़िल फरमाकर हम इंसानों को इस बारे में आगाही दी। तो जो इंसान भी अल्लाह ताला के इस कलाम के साथ कनेक्टेड हो जाता है, वो अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल पर ज़िंदगी गुजारता है, दुनिया में भी इफ़ेक्टिव होता है और सक्सेसफुल होता है, और आखिरत में भी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिए गए इस मनहज के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह ताला के वादों के मुताबिक वो सब पाएगा जो अल्लाह ताला ने उससे वादे फरमाए हैं। और ये नसीब या ये बड़ी सआदत, ये खुशनसीबी किसी भी इंसान को कब मिलेगी? जब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम के साथ कनेक्टेड होंगे, इसको सीखेंगे 5 लेवल्स पर। जिसमें सबसे पहला लेवल है अल्लाह ताला के कलाम की आयत को गौर से सुनना, फिर अल्लाह ताला के कलाम की आयत को पढ़ना, अल्लाह ताला के कलाम की आयत को मेमोराइज़ करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम की आयत पर पॉन्डर करना, गौर व फ़िक्र करना और फिर इसके ऊपर अमल करना। जो इंसान भी अल्लाह ताला के कलाम के साथ इन 5 लेवल्स ऑफ लर्निंग के साथ कनेक्टेड रहेगा अपनी सारी ज़िंदगी, वो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहरबानी से वो दुनिया में भी कामयाब होगा, इफ़ेक्टिव होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। और यही हमारी ज़िंदगी का पर्पस है और यही हमारी इन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम के साथ कनेक्ट होना सीखें और अल्लाह ताला के कलाम को किस तरह इसको हमें अंडरस्टैंड करना है, किस तरह इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करना है और किस तरह इस पर अमल करना है, यही मकसद है हमारा इन तमाम क्लासेस का। और अल्लाह ताला के कलाम की ये खूबसूरत सूरतें जिनको हम मुसब्बिहात के नाम से जानते हैं, उनमें सूरतुल जुमुआ एक और ब्यूटीफुल सूरा, और ये भी मदनी सूरा है। तरतीब के एतबार से हम देखते हैं कि कुरान मजीद में 62 नंबर है इसका। शॉर्ट सूरा है, टोटल आयात इसकी 11 है और नुज़ूल के एतबार से, रेवलेशन के एतबार से अगर देखा जाए तो सूरत अस्सफ के बाद ये नाजिल हुई। और इस सूरा का एक ही नाम है अल जुमुआ, और जुमुआ जो है वो हमारे डेज ऑफ द वीक का दिन है, नाम है। और कुरान मजीद में आपको और कोई सूरा ऐसी नहीं मिलेगी जो किसी दिन के नाम पर रखी गई है, जो किसी दिन के नाम पर उसका नाम रखा गया सिवाय इस सूरा के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमें ये मालूम होता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो 5वें रोज़ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा कायम कर दिया था। और जुमे की नमाज हम देखते हैं मुसलमानों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट नमाज है, जिसके लिए इनकरेज किया गया है कि मुसलमान मर्द हजरात ख़ास तौर पर उनके ऊपर फ़र्ज़ भी है वो जुमे की नमाज़ पढ़ें। और बेसिकली जुमे की नमाज जो है वो यूनिटी का इजहार है और आपस में एक दूसरे के साथ सोशलाइज करना, कनेक्ट होना, और इसके अलावा ये तरबियत का ज़रिया भी है। सूरतुल जुमा की कुछ आयात की हमने तफसीर कर ली है, इंशाअल्लाह ताला हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन आयात को गौर से सुनते हैं, यानी अल इस्तिमा इन आयात का। आप सब तैयार हैं?
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين इंशाअल्लाह ताला इन आयात की तफसीर हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। तस्बीह करती है या तस्बीह कर रही है अल्लाह के लिए हर वो चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, जो बादशाह है निहायत पाकीज़ा, बहुत ज़बरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, वही है जिसने भेजा अनपढ़ लोगों में एक रसूल उन्हीं में से। यतलू अलैहिम आयातिही, जो तिलावत करते हैं उन पर उसकी आयात, व युज़क्कीहिम, और वो उनका तज़किया करते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो उन्हें सिखाते हैं किताब और हिकमत। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, और बेशक वो थे कौन, जो उम्मीयीन हैं, वो कैसे थे, मिन क़ब्ल, इससे पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवी से पहले वो अलबत्ता खुली गुमराही में थे। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और दूसरों के लिए भी इनमें से जो अभी तक नहीं मिले उनसे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ दुनिया से ले जाने के बाद जो लोग आने वाले हैं उनके तरफ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो बहुत ज़बरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये फ़ज़ल है अल्लाह का, वो देता है उसको जिसे वो चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह फ़ज़ल वाला है बहुत बड़े। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाना
اور ان کے جو 4 کار نبوت ہیں ان کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کرنا، یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسانیت کے اوپر بہت بڑا فضل ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت عظیم فضل والے ہیں، وہ اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ فرمایا جن کو اس سے پہلے یہ فضل دیا جا چکا تھا۔ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان کی جو اٹھوائے گئے تورات پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ ان کی مثال کمثل الحمار، گدھے کی مانند ہے۔ اور گدھے کی مانند کس طرح کہ وہ اٹھاتا ہے کتابیں، ایک ایسا گدھا جو کتابیں اٹھاتا ہے لیکن کتابیں اٹھانے سے وہ گدھا ایجوکیٹڈ نہیں ہو جاتا یا لٹریٹ نہیں ہو جاتا۔ تو یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پریویسلی جو مسلمان قوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی، جن کو فضل دیا تھا، انہوں نے اس کتاب کو نہیں اٹھایا، یعنی انہوں نے اس کتاب سے اس طرح کنیکٹڈ نہیں ہوئے یا وہ فائدہ نہیں اٹھایا جس فائدے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو دنیا میں بھیجا تھا، کہ انسان اس سے کنیکٹڈ ہوں، اس کو سیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں، لیکن انہوں نے اس کو اس طریقے سے اپلائی نہیں کیا۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام انسانوں کی رہنمائی کے لیے آتا ہے کہ ان کو اپنی زندگی کے مختلف ایسپیکٹس میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کس نے بھیجا ہے؟ اسی ہستی نے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ تو یوں سمجھیے یہ بالکل ایگزیکٹلی ہر انسان کی فطرت کے بالکل مطابق ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلز کے ساتھ بنایا ہے، اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، اس کے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں، اور پھر یہ جو سارا سیٹ اپ ہے، یہ جو زندگی کا دنیا کا اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے سیٹ کیا ہے، اس کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں گائیڈ کیا ہے تاکہ اس زندگی کے امتحان میں ہم کامیاب ہو سکیں، اور ان سارے لوپ ہولز، ان سارے فلاز اور ان ساری کمزوریوں جو کہ ہمارے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے باوجود، اور اس سارے پوٹینشل اور ان ساری اسٹرینثs کو چینل کرتے ہوئے، انکریز کرتے ہوئے اس سارے امتحان میں ہم کامیاب ہو سکیں، اور دنیا میں بھی ہم افیکٹو رہیں اور آخرت میں رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پائیں، اور یہی ہم میں سے ہر انسان کی زندگی کا آبجیکٹو ہے۔ لیکن یہ فضل پہلے جن لوگوں کو دیا گیا تھا انہوں نے اس سے یہ کام نہیں لیا۔ کتابیں ان کے پاس بہت تھیں، انہوں نے بہت زیادہ ان کتابوں کی ایکسپلینیشنز بھی لکھی، اور نسل در نسل وہ ایکسپلینیشنز کو ٹرانسفر بھی کرتے رہے، ایک سے ایک بڑا اسکالر بھی انہیں موجود تھا۔ لیکن علم کے حوالے سے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علم لازمی طور پر، خاص طور پر ڈیوائن نالج، یہ فوری طور پر میرے اور آپ کے ایمان کو انکریز کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، اور ایمان فوری طور پر اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، اور کیوں؟ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں؟ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام فیکٹرز کو مینشن فرمایا ہے کہ وہ کون سے ایسے وجوہات ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا بھی رہتا ہے لیکن اس کے نہ تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اخلاق بدلتے ہیں، اور وہ پہلے جیسا، ہر بات اس کی پہلے جیسی رہتی ہے۔ تو پریویسلی مسلمان قوم جو تھی، اہل کتاب، جوز اینڈ کرسچنز، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ایک ایسے جانور سے دی جو کہ ہم دنیا میں اس کو اسٹوپڈ کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو کسی بھی انسان کی اسٹوپڈٹی یہ ہے، کسی بھی انسان کی اپنی عقل کو استعمال نہ کرنا یہ ہے کہ اس کا انٹریکشن اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہو، اس کی زندگی میں کلام ہو اللہ تعالیٰ کا، لیکن وہ کلام اس کے ایمان کا بڑھانے کا ذریعہ نہ بنے، وہ کلام اس کے اخلاق کو سنوارنے کا ذریعہ نہ بنے، اس کی عادات کو، اس کی سوچوں کو، اس کے لائف سٹائل کو سنوارنے کا ذریعہ نہ بنے، تو پھر ایسا انسان وہ ہے جس نے اپنی عقل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو پھر آپ اس کو اسٹوپڈ ہی کہتے ہیں نا، جب کوئی انسان اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔
right? اور قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے جس بات کے اوپر اینڈ کیا تھا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اگزامپل اس حوالے سے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن مجید. یعنی جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ سارے کا سارا ان کے اخلاق اور کردار میں ڈھل گیا تھا. اور پھر اس کی دوسری اگزامپل جو ہے جو کہ اس سے لیسر لیول کی ہے وہ صحابہ کرام کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو قرآن مجید سکھایا وہی 4 کام جن لوگوں کے ساتھ کیے. ہم نے لاسٹ ویک بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ تمام انسان تاریخ انسانی کے موسٹ افیکٹو انسان بنے. ان کے اخلاق اور کردار بھی ان میں قرآن کی جھلک نظر آتی تھی, رائٹ. اور یہ بہت بڑا فضل ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کیا. تو قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر ایک انسان کا جو نالج وہ ایکوائر کرے وہ اس کا حال بن جانا چاہیے. اس کے اخلاق کا حال, اس کی نفسیات کا حال, اس کی سوچوں کا حال, اس کا ڈے ان ڈے آؤٹ زندگی کا حال, دن کا حال, رات کا حال کیسا ہو جانا چاہیے؟ قرآن مجید کے اکارڈنگ, رائٹ. اور اسی بات کی فکر تمام قرآن پڑھنے والوں کو رہنی چاہیے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں ہے کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے, یعنی آپ اس بارے میں تو بہت پرٹیکولر ہوں کہ تجوید کے رولز آپ پراپرلی اپلائی کریں, لیکن حسن بصری کہتے ہیں کہ اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے. یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک شخص جو قرآن پڑھتا ہے وہ کہتا کہ میں نے تو سارا قرآن پڑھ لیا ہے, حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی اس کے عمل میں. تو اگر ایسا انسان جو کہ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اخلاق میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے, اس کے عمل میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس انسان نے قرآن مجید کے اوپر غور و فکر نہیں کیا. اور غور و فکر کس اعتبار سے ہونا چاہیے؟ یعنی ہم میں سے ہر ایک, میں اپنے اوپر فوکس کروں اور آپ اپنے اوپر فوکس کریں کہ قرآن مجید مجھے کیا کہہ رہا ہے کرنے کے لیے, اور قرآن مجید مجھے کیا کہہ رہا ہے چھوڑنے کے لیے. اور قرآن مجید کا آبجیکٹیو اگر یہ ہے کہ ہم متقی بنے تو میں کب بنوں گی متقی؟ میرے اندر کب وہ کوالٹیز آئیں گی جو قرآن مجید مینشن فرماتا ہے, رائٹ. عبداللہ بن مسعود ہمیں کہتے ہیں, ہمارے پاس جو ان کی ایک سیئنگ آتی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں. حامل قرآن, جیسے کہ حامل تورات کا ذکر فرمایا گیا, یعنی جن کو تورات دی گئی تھی, تو میں اور آپ تمام مسلمان حامل قرآن ہیں. تو حامل تورات اور حامل قرآن کے اندر فرق ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں, اویکن کر رہے ہیں کہ ہم کہیں ایسے نہ ہو جائیں جیسے کہ تورات کے حامل لوگ ہو گئے تھے. تو ابن مسعود کا یہ فرمان کہ حامل قرآن کی شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہیں, یعنی وہ اس کی رات بہت ڈفرینٹ ہوگی باقی تمام لوگوں سے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اسے اس کے دن سے پہچانا جائے جبکہ لوگ کھا پی رہے ہوں, یعنی لوگ کھانے پینے میں انوالو ہوں گے لیکن حامل قرآن کسی اور کام نہیں ہوگا. اسے اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں, اس کے رونے سے پہچانا جائے جبکہ لوگ ہنس رہے ہوں, اسے اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جبکہ لوگ باتوں میں مشغول ہوں, اس کی ہیوملٹی سے پہچانا جائے جبکہ لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں. حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو, نہ چیخنے والا, نہ تیز طبیعت کا. تو حامل قرآن وہ ہے جس کے مزاج میں تبدیلی آ جائے, رائٹ. تو اگر آپ ان آیات کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف امیین کا تذکرہ فرمایا اور ایک طرف تورات کے حامل لوگوں کا تذکرہ فرمایا, یعنی پریویسلی مسلمان لوگوں کا تذکرہ فرمایا, اور ان دونوں کا ایک طریقے سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے. امیین وہ لوگ جو کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر اپنا فضل فرمایا تو وہ دنیا کے لیڈرز بن گئے. اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس پہلے ہی یہ فضل تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ نے کیسی اگزامپل دی, انہوں نے انتہائی اسٹوپڈیٹی کا ثبوت دیا, اور پھر وہ لوگ فضل تو کیا, ان کے ہاتھوں میں فضل تھے لیکن انہوں نے اس فضل سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, بہت بری اگزامپل ہے گدھے کی جو کتابیں اٹھاتا ہے
تو ہر کوئی مسلمان جو قرآن مجید کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو بیسیکلی اس کی مثال یہی ہوگی جو پریویسلی مسلمان لوگوں کی مثال دی گئی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نریشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ عنقریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا جیسا کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتا ہے۔ وہ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف یا لذت نہیں پائیں گے۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے، ان کا عمل لالچ کے لیے ہوگا لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے کہ ہم عنقریب جنت میں پہنچ جائیں گے، اور اگر برے عمل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کے اندر عمل نہیں رہے گا اور باتیں کرنے والے ہوں گے لیکن عمل سے خالی ہوں گے۔ اللہ کے ڈر کا ذکر ضرور کریں گے لیکن اللہ کا، دیکھیے نا، جب کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، جس زمانے میں یہ پینڈیمک تھا تو سب کو کس کا ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں وائرس نہ کیچ کر لیں، تو سب کو دیکھ کے لگ جاتا تھا نا کہ اس کو وائرس کا ڈر لگا ہوا ہے۔ کیا کوئی کہتا تھا کہ مجھے وائرس کا ڈر ہے؟ نہیں، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس شخص کو ڈر لگا ہوا ہے۔ کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ اس کے ماسک سے، اور اگر کسی کو زیادہ ڈر لگا ہوا ہوتا تھا تو اس نے گلوز ہی پہنے ہوئے ہوتے تھے، رائٹ؟ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کو تو کچھ زیادہ ہی ڈر لگا ہوا ہے، اور جو گھر سے ہی نہیں نکلتا تھا اس نے تو بہت ہی اس کو ڈر لگا ہوا تھا۔ اب ان میں سے کسی ایک نے بھی ایک مرتبہ نہیں کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ مجھے زیادہ ڈر لگا ہوا ہے، یہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، لیکن ان کے ایکشن سے کیا بتا دیا کہ وہ ڈرتے ہیں۔ بالکل یہی حال اللہ کے ڈر کا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے ڈر کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں۔ وہ کہاں نظر آ رہا ہوتا ہے؟ وہ عمل میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ماسک تو ہم نے پہن لیا تھا تو اس کی وجہ سے پتہ چل رہا تھا، لیکن پھر ہم اب ماسک تو نہیں پہنیں گے نا، ہم کیا پہنتے ہیں؟ ہم پھر اپنی گفتگو میں باتیں زیادہ نہ کرنے والے، یا ہر وقت ہی چیٹر باکس بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کلام ہیں، ان کے جو احکامات ہیں، ان کی جو پروہیبیشنز ہیں، اس پر عمل نہ کرنا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہزار زبان سے کہتے ہی رہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اگر ہماری زبان نہیں رکتی ان تمام چیزوں سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ وہ ان کو ناپسند ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اور قرآن مجید پڑھنے کا جو سب سے پہلا اور سب سے ضروری آؤٹ کم ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک حیا، ایک ڈر، ایک او میں آ جاتا ہے انسان، اور اس کا سب سے پہلا ایفیکٹ زبان پر ہوتا ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہوئے رکنے لگے ہیں، اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہوئے رکنے لگے ہیں، یا بہت زیادہ لوگوں کی باتیں، یا بہت زیادہ کھانوں کی باتیں، یا بہت زیادہ کپڑوں کی باتیں کرنے سے رکنے لگے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ آ رہا ہے، رائٹ؟ لیکن جیسے کہ سیدنا معاذ بن جبل نے کہا کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، عنقریب ایسے لوگ آئیں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو لیکن کوئی لذت نہ پائیں گے، ان کا عمل لالچ کے لیے ہوگا، اور اپنے بارے میں ان کو کیا گمان ہوگا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور آج سارے مسلمانوں کو یہی گمان ہے کہ ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے، سفارش ہو جائے گی ہماری، اور جب برے عمل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، کم از کم ہم شرک تو نہیں کرتے۔ اسی طرح محمد بن سماد کہتے ہیں کہ کتنے ہی اللہ کی یاد دلانے والے اللہ کو بھول جانے والے ہیں، اور کتنے ہی اللہ کے بارے میں ڈرانے والے اللہ کے بارے میں جسارت کرتے ہیں، اور کتنے ہی اللہ کی طرف دعوت دینے والے اللہ سے خود دور بھاگتے ہیں، اور کتنے ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے اللہ کی آیات سے نکل جانے والے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائیں جن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا۔ تو مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی جو اٹھوائے گئے تورات، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، یعنی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ بہت اسکیری بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی
جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ Right؟ تو ان لوگوں کی، اس قوم کی مثال ہے یہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا۔ تو یہ لوگ جو پریویس مسلمان لوگ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل عطا فرمایا تھا، اپنا کلام ان کو عطا کیا تھا، ان کی مثال بہت بری مثال ہے، رائٹ؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل نہ کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی نبوت کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ آیت کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو یا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کچھ پرنسپلز، کچھ لاز مقرر کیے ہیں جن کے تھرو ہدایت ملتی ہے، رائٹ؟ تو ہدایت پانے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہدایت کی طلب کرنی ہوتی ہے، ہدایت کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہ گزارے تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ اور گدھے کی اگزامپل جو ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے۔ گدھا اپنی زندگی میں کیا کام کرتا ہے؟ محنت مشقت، بوجھ اٹھاتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے۔ تو کتاب کے حامل لوگ جب کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو پھر ان کی یہ زندگی مشقت ہی مشقت ہوتی ہے، اور سارا علم بس ایک بوجھ ہی بن جاتا ہے۔ اور اس کے پیرالل، اس کے کمپیریزن میں عرب لوگ امیین تھے، وہ کہ وہ خود کو جاہل نہیں سمجھتے تھے، لیکن وحی الہی ان کے پاس نہیں تھی۔ بہت زیادہ لنگوسٹکلی ڈیولپڈ لوگ تھے، میموری ان کی انتہائی شاندار تھی، لیکن وحی الہی نہیں تھی، اس لیے جو بھی نالج تھی وہ ان کو درست رستے کی طرف ہدایت نہیں دے رہی تھی، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے جس لفظ سے تعبیر کیا وہ کیا تھا؟ کھلی گمراہی۔ لیکن جب ان لوگوں کو وحی الہی مل گئی اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کر لیا تو اللہ کا فضل ان کو نصیب ہو گیا۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں کے پاس وحی الہی تھی انہوں نے عمل نہیں کیا تو بس بوجھ، حماقت اور پھر پکڑ بھی بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظالم لوگوں کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اور آپ کو معلوم ہے ظلم قیامت کے دن کا اندھیرا ہے۔ سورۃ الحدید میں ہم پڑھ کر آئے ہیں نا کہ قیامت کے دن ہر ایک کے پاس بس اتنی ہی روشنی ہوگی جتنا اس کا ایمان اور جتنا اس کا عمل ہے۔ تو وہ لوگ جن کے پاس روشنی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے ان کو نوازیں اینڈ دین وہ اس کے اوپر عمل نہ کریں، تو روشنی انیشلی تو تھی ان کے پاس لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس روشنی کو بجھا دیا، تو قیامت کے دن وہ کمپلیٹ ڈارکنیس میں ہوں گے، رائٹ؟ تو دو قوموں کا تذکرہ اب تک ہم نے پڑھا، اور ایک کے پاس تو وحی الہی نہیں تھی، اور چونکہ وحی الہی نہیں تھی تو وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے تو وہ کھلی گمراہی تھی۔ لیکن جب انہیں وحی الہی ملی اور انہوں نے اس کو ایک اوپننس کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے پر عمل کیا تو پھر وہ تاریخ انسانی کی بہترین قوم، بہترین ہیومن بینگز بن گئے۔ اور دوسرے لوگ جو تھے اس وقت موجود جن کے پاس آلریڈی وحی الہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے اور قرآن مجید کے نزول نے تمام پریویس شریعتوں کو ایبروگیٹ کر دیا، اور اب انہیں کس وحی کو فالو کرنا تھا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ لیکن انہوں نے ان کی کتابوں میں تو لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی پر انہیں ایمان لانا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تو وہ کیسے ہو گئے؟ وہ لوگ ہو گئے جن کی دنیا میں اگزامپل گدھے کی سی ہے، اور پھر فائنلی آخرت میں بھی ان کو ظالم کنسیڈر کیا جائے گا، اور پھر ظلم کا نتیجہ یا آؤٹ کم کمپلیٹ ڈارکنیس ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ھادوا، اے لوگو جو یہودی بن گئے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا اور اپنے آپ کو
یہودی کہلایا. تو یہ لوگ خود سے یہودی بن گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یہودی نہیں رکھا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو, انزام تم, اگر تم زوم رکھتے ہو, اگر تم گمان کرتے ہو کس بات کا, کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس, کہ بے شک صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو تمام لوگوں کے علاوہ. یعنی اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور تم ہدایت پر ہو اور تمام انسانوں میں تم ہی ہدایت یافتہ ہو. اور ایسا کیوں ان کو کہا جا رہا تھا, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پروفٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارا یہ کلیم ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تمام انسانوں میں ایکسکلوسیولی, تم اللہ کے اولیاء ہو, تو پھر تم کیا کرو, فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ, بس تم تمنا کرو موت کی, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. یعنی تم اگر اپنے اس کلیم میں سچے ہو تو پھر تم کیا کرو, تم موت کی دعا کرو. کیا مطلب, یعنی تم اللہ کے دوست ہو تو تم اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے, رائٹ. اور جیوز کا ایک میجر جو پرابلم تھا وہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب سمجھتے تھے. آپ کو معلوم ہے پریویس مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہو گیا تھا, نسل در نسل, جنریشن آفٹر جنریشن ان کے پاس جب نبی آتے رہے اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ اپنی گائیڈنس بھیجتے رہے اور ان کو تمام انسانوں کی لیڈرشپ کا رول دیا گیا, تو ان کے اندر ایک یہ زوم پیدا ہو گیا, ان کے اندر ایک یہ لیول آف ایروگنس پیدا ہو گئی کہ ہم اللہ کے چوزن لوگ ہیں اور ہمیں تمام انسانوں کے مقابلے میں ایک ایج حاصل ہے, ایک اوپر ایک لیول ہے ہمارا. اور جب یہ ایروگنس آ جاتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو کافی سمجھنے لگتا ہے. اس دن میں غالباً میں نے تھنکنگ کے حوالے سے آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں جو تھنکنگ کے اوپر کام کرتے ہیں کہ تھنکنگ میں ایک میجر جو بیریئر ہے وہ ایروگنس ہے. جب آپ ایروگنٹ ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی بات کلیئرٹی کے ساتھ نہیں سوچ سکتے, اور یہ بات بڑی دل کو لگتی ہے کیونکہ کسی بھی انسان کی گروتھ یا اس کی ٹرانسفارمیشن بس وہاں رک جاتی ہے جہاں وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے. آپ کو ذرا یہ گمان ہوا کہ میں تو ہو گئی ہوں نیک, تو پھر کیا ہوتا ہے, بس آپ کی پروگریس, آپ کی گروتھ سٹاپ. یاد رکھیے گا یہ اس سے بڑا دھوکہ مطلب کبھی کسی انسان کو نہیں ہوا کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں تو ہو گئی ہوں نیک. کیسے؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ نیک ہونے کا جو چیک کرنا ہے کہ میں اور آپ نیک ہوئے یا نہیں, یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے چیک اپنے آپ کو. یہ کس نے چیک کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اسٹینڈرڈ انہوں نے دیا ہے اس کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ بہت پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر بہت ریئلسٹک نہ ہوں تو ہمیں اپنے بارے میں ہم اپنی خودی تعریفیں بہت لائک کرنے کے قابل ہیں, رائٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ہوتے تو ہیں امپرفیکٹ, لیکن ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ کنسیڈر کرنے لگتے ہیں, جو کہ ایک اتنا انریلسٹک اسٹیج ہے یا اسٹیٹ ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ اس اسٹیٹ میں آ گئے تو اب آپ بس اب نیچے کا سفر تو شروع ہوا ہے, اوپر کا تو کم از کم نہیں ہو سکتا. تو پریویس مسلمانوں کے اندر اپنے بارے میں یہ گمان ہو گیا تھا کہ ہم تو نیک, بہت پڑھے لکھے لوگ, اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل, ہمارے پاس ہی آتی ہے ہدایت, ہماری جنریشنز میں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نبی. جیسے کہ سورۃ المائدہ آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان کا ایک کوٹیشن, وقالت الیہود والنصارى, اور یہود اور کرسچنز نے کہا, نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں. تو پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ پھر کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے, رائٹ. یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کسی کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے, سب بندے ہیں سوائے انبیاء کے. آف کورس تمام انسان ایک ہی لیول پر ہیں. اللہ کے نزدیک کون آنریبل ہے, وہ جس کے اندر تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے, اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنا.
جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ کرنا، اور جو کرنے سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا، رائٹ؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ اگر یہ اپنے کلیم میں سچے ہیں کہ اللہ کے دوست نہیں ہیں تو پھر فائن، موت کی تمنا کریں اگر یہ سچے ہیں اپنے کلیم میں۔ اور ان کی ریالٹی اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، کس کی؟ موت کی، ابداً ایور۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی اپنے اعمال جو کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، تو اپنے اعمال کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، اور یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا کریں گے نہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ کون ہے ظالم؟ یہودی۔ پچھلی آیت میں بھی پریویس مسلمان لوگوں کو ظالم کہا گیا، اور یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اللہ کی ایبسولوٹ نالج ہے انسانوں کے بارے میں کہ کون ظالم ہے اور کون ظالم نہیں ہے، رائٹ؟ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ جانتے ہیں کہ کون کیا ہے، بلکہ وہ کس حال میں ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی ان کو یہی فرمایا گیا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 94 till 96، قل آپ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرتی خالصۃ من دون الناس، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر ایکسکلوسیولی تمام انسانوں کو چھوڑ کر تمہارے ہی لیے ہے تو تم کیا کرو، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، ایگزیکٹلی سیم یہی سینٹینس ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کے اندر دنیا میں جینے کی خواہش، ہرس بہت زیادہ ہے، ایون پولیتھیس سے بھی زیادہ ہے۔ کتنا چاہتے ہیں یہ زندہ رہنا؟ یود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال جیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی جیے، اس کی لمبی زندگی اس کو جو عمل کے نتیجے میں عذاب ملنے والا ہے اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ تھوڑا ڈیلے تو ہو سکتا ہے لیکن ہٹے گا نہیں۔ تو ان کی موت سے شدید ناپسندیدگی تھی، یہ مرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کلیم کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے ہیں، یا اللہ کے دوست ہیں، یا آخرت کا گھر ایکسکلوسیولی جنت بس ان کا اس کا ویزا ان کے لگا ہوا ہے اور اس کے پرمٹ ان کے پاس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک موت وہ جو تم بھاگتے ہو اس سے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ ملاقیکم ملنے والی ہے تم سے۔ یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جو تم ڈس لائک کرتے ہو، یہ تمہارے سے ملاقات کرنے والی ہے، رائٹ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات کہہ دیجئے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو موت کو ڈس لائک کرتے ہیں، یعنی ہم میں سے کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا، تو پھر کیا یہ ہمارے اوپر اپلائی ہوگی یہ بات؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے یہاں خوشنودی اور عزت اور اکرام کی گڈ نیوز دی جاتی ہے، اور اس وقت مومن کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہوتی جو اس کے آگے اس کو ملنے والا ہے، یعنی وہ واپس دنیا میں جانا نہیں چاہتا۔ یعنی انسان جب موت اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے تو ایک بیچ کا ٹرانزیشن کا ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں ہاف وے ادھر ہوتے ہیں اور ہاف وے ادھر ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ ریالم جو اس وقت میری اور آپ کی آنکھوں سے، ان تمام انسانوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے،
جو ابھی زندہ ہیں یا جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا انہیں وہ ریال نظر آنے لگتا ہے، رائٹ؟ تو جب وہ ریال نظر آنے لگتا ہے اور فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اور وہ ایک مومن کے لیے تو عزت کا اور بہت ہی لائک جیسے کسی بہت معزز مہمان کا استقبال نہیں کیا جاتا، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہ پروٹوکول دینے لگتے ہیں اس کو. تو پھر مومن واپس آنا نہیں چاہتا، وہ کیا چاہتا ہے کہ بس وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا جائے اپنے رب سے ملے جا کر، رائٹ؟ تو یہ مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مومن کو اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے آنے والی ہے. یہ ساری زندگی جس رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے ایفرٹ کی، ساری زندگی اس بات کی ٹینشن لگی رہی، سٹریس لگا رہا کہ پتہ نہیں رب راضی ہوں گے یا نہیں، یا کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو رب کی رضا کو ناراضگی میں بدل دے. اب اگر جب اس کو وہ سب نظر آ رہا ہوگا تو پھر وہ شدید ناپسند کرے گا کہ اس کو واپس دنیا میں بھیجا جائے. وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ جلدی جلدی جا کر اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور سزا جو اس کو ملنے والی ہے جب اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ اسے انتہائی ڈس لائک کرتا ہے، انتہائی ناگوار ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ آگے پروسیڈ کرے، وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ واپس آ جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آنکھیں پھٹ جائیں، سینے میں دم گھٹنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انگلیاں اکڑ جائیں، بس اس وقت جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے ایک ایسی ریالٹی جو کہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈیتھ. اور کیا ڈیتھ کسی پرٹیکولر عمر میں آتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے. بچوں کو بھی آتی ہے، نیو بورنس کو بھی آتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے، جوانی میں بھی آتی ہے، اور جو ایک میچور ایج ہوتی ہے اس میں بھی آ جاتی ہے. یعنی عمر کا زندگی کے کسی فیز میں بھی کسی بھی انسان کو موت آ سکتی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ایک ریئلسٹک بات بتائی جا رہی ہے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو ایونچولی فَإِنَّ اس تاکید کا ہے، یعنی بے شک there is no doubt about it، وہ تو تم سے ملنے والی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں ان کو. تو جس وقت جس کی موت جہاں پر اس سے ملنے کے لیے لکھ دی گئی ہے وہ اس سے وہاں آ کر ملنے کی. تو انسان موت سے بھاگتا ہے، اس کا معنی کیا گیا یعنی تم علاج کے ذریعے سے بیماری سے بھاگتے ہو، لیکن جب وقت پورا ہو جائے گا تو کتنے ہی ڈاکٹرز، کتنی میڈیسنز، انسان موت سے بچ سکے گا؟ نہیں. اسی طرح تم گھر بیٹھ کر جہاد سے فرار حاصل کرتے ہو کہ جائیں گے تو مر جائیں گے. اب دیکھیں نا، کورونا سے بچنے کے لیے کتنے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے بہت احتیاطیں کی، لیکن جب ان کی موت کا وقت لکھا تھا وہ چلے گئے. اور بہت سارے لوگوں نے احتیاطیں کی اور وہ بچ گئے، اور انہیں کیا لگتا ہے کہ ان کی احتیاط کی وجہ سے بچ گئے. وہ ریئلی نو. وہ کیوں بچ گئے؟ کیونکہ ان کی موت نہیں لکھی ہوئی تھی. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کوئی احتیاط نہیں کی، خود بھی تھریٹ اپنے لیے بنے رہے اور دوسروں کے لیے بھی تھریٹ بنے رہے. دوسرے لوگ دور سے ہی ان کو بھاگ جاتے تھے ان کو دیکھ کے کہ یہ تو کوئی احتیاط نہیں کر رہا ہے. وہ کیوں بچ گئے؟ کیونکہ ان کا وقت بھی نہیں آیا تھا، رائٹ؟ تو میں اور آپ جو یہ بیماری سے بچ جاتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں بچ جاتے کہ ہم نے کوئی بڑی تدبیر، ہم نے کوئی تیر مارا ہوتا ہے. ایکچولی ابھی موت کا وقت آیا نہیں ہے. وہ جب آئے گا تو ہزار آپ کوئی بھی اسٹریٹجی اپنا لیں تو اس سے فرار ممکن نہیں ہے. تو دس از دا ریالٹی جو میری اور آپ کی، ہر انسان کی ریالٹی ہے. کیا؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو بے شک وہ کون ہے؟ الموت، وہ تم سے ملنے والی ہے. آپ ذکر کریں یا نہ کریں، پسند کریں یا نہ کریں، میری اور آپ کی، ہر انسان کی زندگی کی ریالٹی کیا ہے کہ موت تو بہرحال آنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی انسان موت کو ڈس لائک کر کے موت سے بچ نہیں سکتا. الٹیمیٹ ریالٹی ہے، اور بیسیکلی یہی ریالٹی مجھے اور آپ کو ہمبل کرتی ہے. اور پھر اس بات کا
انسان سوچتا ہے کہ اچھا اصل میں کرنے کا پھر میرے کام کیا ہے جو مجھے جانا ہی ہے یہاں سے. تو پھر دنیا میں کوئی چیز اگر کم بھی ہو جاتی ہے تو انسان بادر نہیں کرتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جانا تو ہے. سو واٹ؟ اگر کوئی چیز کم بھی ہو گئی, کوئی بالکل پرفیکٹ نہیں بھی ہے تو کیا ہوا؟ زندگی ہی ہے. یہاں پہ تو آئے تھوڑے دن کے لیے, یہاں پہ تو ہر چیز امپرفیکٹ رہے گی. دنیا ڈیزائن ہی ایسی کی گئی ہے. کوئی ضرورت نہیں دکھ کرنے کے کہ فلاں چیز نہیں ہوئی یا یہ کام نہیں ہوا. دنیا ڈیزائن ہی اسی طرح کی گئی ہے کہ تاکہ میرا اور آپ کا دل ٹوٹے, کیونکہ جب تک کہ دل نہیں ٹوٹتا میں اور آپ اپنے آپ کو دنیا سے ڈیٹیچ نہیں کرتے. تو جس کا جتنا دل ٹوٹتا ہے اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. جس کو جتنی امپرفیکشنز مل رہی ہیں وہ اتنا ہی اچھا ہے اس کے لیے, کیونکہ اس طرح وہ اٹیچ نہیں ہو پائے گا. یا جو اٹیچمنٹ بھی ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ ڈیٹیچ ہو جائیں گے نیچرلی. کیونکہ ہم سب کے نفس, ہمارا مائنڈ, ہم سیٹل ہونے چاہتے ہیں, ایسا ہے نا. لیکن ہم سیٹل ہونے کے لیے تو یہاں نہیں بھیجے گئے. آج ہی میں دیکھ رہی تھی, میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ کیسی بنائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا, کہ کپڑا جو ہے وہ بہت دفعہ جب آپ بہت استعمال کرتے ہیں تو اس کے تھریڈ جو ہیں وہ کچھ ختم ہو جاتے ہیں, تھریڈس کچھ تھریڈس ختم ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر جب لیئرز ہوتے ہیں تو اوپر کی لیئر کے تھریڈس ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ یہ کہاں چلے گئے. اور میں اس کو دیکھ کے یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ یہاں کی ہر چیز کیا ہو رہی ہے, وہ اپنی فنا کی طرف جا رہی ہے. چیزیں ختم ہو رہی ہیں, بے رنگ ہو رہی ہیں, وہ اپنی لائف, ہم کہتے ہیں لائف ختم ہو گئی. اور خاص طور پر جب سے ایسی ہمارے پاس پروڈکٹس آنے شروع ہوئی ہیں جن کا لائف ٹائم ہی 1 ایئر اور 1 ایئر سے کم. ہم سب جانتے ہیں نا ایک زمانے میں تو کیا ہوتا تھا, جب کوئی ایسی چیز لیا کرتے تھے جو کہ گیجٹس خاص طور پر یا مشینری خاص طور پر, تو کیا دیکھا جاتا تھا, ڈیوریبل. پھر دنیا میں کیا ہوا, ڈیوریبلٹی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. بڑی رحمت ہوئی, کیونکہ بہت فیک کانسیپٹ تھا وہ. کوئی بھی چیز ڈیوریبل نہیں ہے, انسان خود بھی ڈیوریبل نہیں ہے یہاں پہ, تو پھر کوئی اور چیز کی ڈیوریبل کیسے ہو سکتی ہے. تو پھر ایسی چیزوں کی پروڈکشن نے مجھے اور آپ کو اس زندگی کی ٹیمپرنس کا احساس بہت دلایا. ہر تھوڑے دن بعد کیا ہوتا ہے, سال ایک کے بعد آپ کو اپنی چیزیں ریپلیس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ان کی لائف ختم ہو جاتی ہے. لیکن کبھی ہمیں اپنے اے سی چینج کرتے ہوئے, کبھی اپنی اور دوسری چیزیں چینج کرتے ہوئے ہمیں خیال نہیں آتا کہ یہ دنیا کی ریالٹی تو ایکچولی یہی ہے. اس کی لائف ختم ہوئی اور ایک دن کیا ہوگا, میری لائف ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو موت کی آرزو سے کوئی فرار رکھے, موت کا چاہے کوئی تذکرہ کرے یا نہ کرے, موت تو ایونچولی آنی ہی ہے. دس از دا الٹیمیٹ ریالٹی. کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. رائٹ. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے, ایک اور مقام پر تو یہ فرمایا تھا کہ ہر نفس جو ہے موت کو ٹیسٹ کرنے والی ہے. آپ کو ہر موت کی تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا انس رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں, جب ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیفیت شدت سے طاری ہوئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کی تکلیف کو دیکھ کر کہنے لگیں, ہائے تکلیف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹی تمہارے باپ پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے, قیامت تک آنے والے کسی انسان کو اللہ اس سے چھوڑنے والا نہیں ہے. اسی لیے حسن خاتمہ کی بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا آخری وقت جو ہے وہ اچھا ہو, ایمان پر خاتمہ ہو. تو دنیا میں نہ کوئی جگہ ہے, نہ کوئی کونا ہے, نہ کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں انسان موت سے بچنے کے لیے وہاں چلا جائے. ایک انتہائی فول پروف نظام ہے انسانوں کو یہاں سے موو کرنے کا, جس میں جب بھی کسی انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کو لے جانے کا جو انتظام ہے, یا اس کو جب لے جایا جاتا ہے بہت ایفیشینٹلی, بہت پریسائزلی اسی مومنٹ کے اوپر, اور یہ پریسیشن امیکولیٹ ہے. نہ ایک لمحہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے, ایگزیکٹلی اسی مومنٹ کے اوپر
बंदा एग्जिस्ट करना रुक जाता है। बहुत दफा होता है ना कि कुछ लोग कोमा में रहते हैं, वो यहाँ नहीं होते, वो कहीं और ही होते हैं ऑलमोस्ट, बट कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ होता है। वो क्यों होता है? उनका जो टाइम लिखा हुआ था वो अभी नहीं आया। वो ये ना समझे कि नाउजुबिल्ला कोई डिले हो गया है, नहीं 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 नहीं, बल्कि क्या था, वक्त इतना लिखा हुआ था। तो हर नफ्स के ऊपर, मेरे और आप में हर एक इंसान के ऊपर मलकुल मौत मुकर्रर है। जिस फरिश्ते ने जान लेनी है वो अपॉइंटेड है, उसको पूरा प्लान दिया हुआ है कि यहाँ पर इस बंदी की जान इस मोमेंट में, दिन के इस वक्त में, इस ईयर में, दिन के इस लम्हे में, इस एग्जैक्टली इस मोमेंट पर ले लेनी है। उसके हाथ में पूरा प्लान है जो कि उसको हैंड ओवर कर दिया गया है। बस वो इंतजार कर रहा है कि कहाँ, किस पर उसको जाकर जान लेनी है। वक्त पूरा हो तो मैं जान लूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल, आप कह दीजिए, तवफ़ाकुम मलकुल मौत, कह दीजिए तुम पर जो मौत का फरिश्ता मुकर्रर है, अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, जो तुम पर मुकर्रर कर दिया गया है, वो तुम्हें पूरा पूरा फौत कर लेगा। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। तो हम में से हर इंसान को जिस चीज ने घेर रखा है वो है डेथ। एक मुश्किल से निकलते हैं, दूसरी मुश्किल में चले जाते हैं, दूसरी मुश्किल से निकलते हैं, तीसरी मुश्किल में, यहाँ तक के मौत आ जाती है। मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से नरेट करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम की शक्ल सूरत यूं दिखाई गई कि उसके आसपास 99 मौतें हैं। अगर वो मौतें उससे खता कर भी जाएं तो वो इंतहाई बुढ़ापे का शिकार हो जाता है, यहाँ तक कि वो मर जाता है। यानी अगर बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल है, हर हादसे हर बीमारी से बच भी गया इंसान, रोजाना एक्सरसाइज भी की है, सब कुछ किया है, प्रॉपर डाइट भी ली है, तब भी बुढ़ापे से कोई बच सकता है? नहीं। हर आने वाला दिन इंसान के अंदर एक तब्दीली लाता है और इवेंचुअली इंसान मौत के मुंह पहुंच जाता है। तो मौत का वक्त और उसकी जगह मुकर्रर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी जगह में किसी को मौत देने का फैसला कर दिया जाता है तो उसके लिए वो जगह महबूब बना दी जाती है और वहां उसकी कोई ज़रूरत रख दी जाती है, पैदा कर दी जाती है, और उसको वहां जाने की लग जाती है। होता है ना, बहुत दफा वो कहते हैं वहां जाना है, तो अल्लाह ताला उसको वहां पहुंचा देते हैं। फिर क्या होता है, वहां जाते हैं और लोग खत्म हो जाते हैं। तो मौत जिससे तुम्हें फरार नहीं है वो बेशक तुमसे आकर मिलने वाली है, और फिर उसके बाद क्या होगा, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर तुम लौटाए जाओगे गैब और हाजिर के जानने वाले पर। ये है असल रियलिटी, ये है बात सीरियस। बज़ाहिर तो लगता है ना बंदा शायद सो रहा है, एक्चुअली वो सो नहीं रहा होता, वो तो उठ गया होता है। वो तो एक ऐसी जहां में उठ गया है जहां पर उन सारी हकीकतों से वो आगाह हो गया है जो अब तक उससे छुपी हुई थी। तो सबकी वापसी उस जानने वाले की तरफ है जो गैब को भी जानता है और हाजिर को भी जानता है। फिर क्या होगा उस मुलाकात में, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें बता देगा वो जो तुम अमल करते थे। हमें बता दिया जाएगा कि हम क्या करके आए हैं। तो असल बात यह है कि मौत तो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन मैं और आप, हम में से हर इंसान फेस करने जा रहा है वो ये कि इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा और उसको बताया जा रहा होगा कि उसने क्या करके आया है। बात तो यहूद की है, लेकिन नसीहत हम सब के लिए है। और क्रिश्चियनिटी में ये अकीदा है ना कि जिसकी मौत आई है वो गलत वक्त पर गलत जगह पे था, क्योंकि डिस्टॉर्टेड हो गए ना उनके। तो हमारा क्या अकीदा है, जिसकी जहां मौत आई है वो बिल्कुल उसी मकाम पर उसी वक्त पर आई है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए लिखी थी। राइट। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो,
اہل ایمان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ ایمان والوں کو خطاب کر کے ان کے ایمان کی ایٹریبیوٹ کے تھرو انہیں جمعے کی نماز کا یا صلاۃ الجمعہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، الجمعہ کا جو لفظ ہے وہ جمع سے ہے، جمع اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ایک طرح سے اکٹھا ہونے کا دن ہے، اجتماع کا دن ہے۔ اور اسلام سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قصی قبیلے والوں نے قریش کو ایک دن، قصی جو تھے انہوں نے قریش کو اپنے قبیلے کو ایک دن اکٹھا کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کو جمعہ بھی کہا تھا، لیکن پھر اس دن کو عروبہ کہا جانے لگا۔ دور جاہلیت میں فرائیڈے کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا، کیونکہ جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس میں جو نیم آف دا ڈیز تھے وہ مختلف تھے۔ اتوار کو یوم الاحد کو وہ اول کہتے تھے، منڈے کو وہ احون کہتے تھے، منگل کو وہ جبار کہتے تھے، بدھ کو دوبار، اور تھرسڈے کو مونس، اور جمعے کو عروبہ، اور سیٹرڈے کو شیار کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر ناموں کے دن، اوریجنلی جو ناموں کے دن تھے وہ رکھ دیے گئے، اور یہاں پر جمعے کے دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک عبادت کا اور اکٹھا ہونے کا دن بنایا۔ تو یہاں پر صلاۃ الجمعہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے تمہیں نماز کے لیے جمعے کے دن تو کیا کرو؟ پہلا کام فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب دوڑو سے مراد یہ نہیں ہے کہ رننگ وہ کرنے لگے، نہیں، یعنی ایفرٹ کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو، یعنی جب جمعے کی نماز کے لیے اعلان ہو جائے، جمعے کی اذان ہو جائے، تو پھر اب جمعے کی نماز کا اہتمام کرو۔ توجہ ساری اب کس طرف ہو جائے؟ صلاۃ الجمعہ کی تیاری یا اس کو پرفارم کرنے کے لیے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ملی جلی آوازوں کا شور سنا۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے، یعنی لیٹ ہو گئے تھے تو جلدی جلدی آ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کے ساتھ آؤ، نماز کا جو حصہ پاؤ اس کو پڑھ لو، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ تو اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انسٹرکشن سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ میں یہاں پر مراد یہ نہیں کہ رننگ کرنے لگے آپ، بلکہ آپ اپنے نماز کی تیاری میں انوالو ہو جائیں۔ تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہاں پر ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے جمعے کا، یا ذکر اللہ سے مراد یہ کہ اس وقت کو پوری طریقے سے آپ نماز کی تیاری میں لگائیں؟ اور تھرڈ معنی اس کا کیا گیا ہے کہ نماز کے لیے آپ ایفرٹ کریں، اب پورا فوکس آپ کا نماز ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمعے کے دن نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور جمعے کے دن کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، تو آسمان کی قسم، برجوں والے آسمان کی قسم، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ شاہدی و مشہود، یوم المشہود عرفہ کا دن ہے، اور شاہد جو ہے وہ جمعے کے دن تفسیر کی گئی ہے۔ اور قیامت کے دن یوم الموعود، قیامت کے دن کو کہا گیا، اور قیامت کس دن آئے گی؟ جمعے کے دن۔ اور جمعے کا دن ڈیز آف دا ویک میں، پورے ویک میں سب سے افضل دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے۔ بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے، اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں بھیجے گئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے۔ یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، یعنی اگر آپ روزے نہیں رکھتے اور خاص جمعے کے دن روزہ آپ رکھنا چاہیں تو نہیں، یہ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ اپنے قضا روزے رکھ رہے ہیں اور تھرسڈے فرائیڈے بھی بیچ میں آ رہا ہے تو پھر فائن، پھر آپ رکھ سکتے ہیں، یا سیٹرڈے
थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप कंटिन्यूस रख रहे हैं और फिर फ्राइडे आ गया, दैट्स फाइन, लेकिन आप अलहदा से बरकत के लिए या सवाब के लिए सिर्फ फ्राइडे का रोज़ा नहीं रख सकते, जुमेरात हफ्ते के साथ मिलाकर अगर आप रख रहे हैं तो इसकी अलावा से। तो तमाम दिनों का सरदार है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया, ज़मीन पर भी उसी दिन उतारे गए, यानी फ्राइडे का दिन था, और सैयदना आदम उसी दिन फौत हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि बंदा कुछ मांगता है तो अल्लाह ताला उसे अता करते हैं, यानी दुआ की कबूलियत एज इट इज़ हो जाती है, अगर वो कोई हराम चीज़ का सवाल नहीं कर रहा है। जुमे के दिन ही क़यामत कायम होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर मुकर्रब फरिश्ता आसमान में, आसमान, ज़मीन, हवाएं, पहाड़, समंदर जुमे के दिन से डरते रहते हैं। क्यों? ये आज क़यामत ना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तहारत का दिन है, इस दिन नहाना, खुशबू लगाना पसंदीदा है, ज़रूरी है, ये दीन की तकमील का दिन भी है। यानी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो आयात नाजिल फरमाई थी ना सूरतुल माइदा की, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, तो यौम अरफा था और उस दिन जुमा था। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग हमसे पहले थे अल्लाह ने उन्हें जुमे की राह से हटा दिया, इसलिए यहूद के लिए हफ्ते का दिन हो गया, क्रिश्चियंस के लिए संडे, और फिर अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में लाया और जुमे के दिन की तरफ हमारी रहनुमाई की। इसके अलावा जुमे के दिन की फजीलत इस एतबार से भी है कि जुमे के दिन की जो फजर की नमाज है वो जुमे के दिन की 5 नमाजों में सबसे अफजल है। मर्द हजरात के लिए ख़ास तौर पर उसे बाजमात अदा करना ज़रूरी है, यानी उनके लिए बहुत फजीलत का बायस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं, उनके फरमान का मफ़हूम है कि जो मुसलमान जुमे के दिन या रात में फौत हो जाए उसे अल्लाह ताला कब्र के फितने से बचा लेते हैं, और जुमे की और जुमा पढ़ने वालों की क़यामत के दिन एक शान व शौकत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह क़यामत के दिन हफ्ते के दिनों को उनकी मखसूस शक्ल में उठाएंगे, यानी पर्सोनिफाइड कर दिया जाएगा, राइट। तो जुमे का दिन इंतहाई हसीन और इंतहाई चमकता दमकता, लाइक ग्लो कर रहा होगा, और अहले जुमा उसको घेर लेंगे। अहले जुमा कौन होंगे? जो जुमे का एहतमाम करते होंगे, जो जुमे को ख़ास तौर पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है उसको फॉलो करते होंगे। तो अहले जुमा उसको घेर लेंगे जैसे दुल्हन को दुल्हा की तरफ रुखसत करते हुए घेर लिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हमें ये भी मालूम होता है कि जुमे का दिन अपने अहले जुमा वालों के लिए रोशनी करेगा। वो उस रोशनी में चल रहे होंगे, उनके रंग बर्फ की तरह सफ़ेद होंगे, उनकी खुशबू कस्तूरी की तरह महक रही होगी, वो काफूर के पहाड़ों में घुसे हुए होंगे, यानी इतनी खुशबू आ रही होगी उनसे, जिन्न और इंस उन्हें देख रहे होंगे और वो ताज्जुब की वजह से निगाह नीची नहीं करेंगे कि जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, और सवाब की उम्मीद से अजान देने के अलावा कोई उनके मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकेगा। यानी एक एक्सक्लूसिव उनके साथ ट्रीटमेंट होगा, और जन्नत में जब वो दाखिल होंगे तो जुमे का जो रोशनी है उसकी उनके साथ साथ, यानी पता चल जाएगा कि ये लोग एक स्पेशल, उनको एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो मेरा और आपका जुमे का दिन भी आम दिनों से मुख्तलिफ होना चाहिए, राइट। जुमे के दिन को यौमुल मजीद भी कहा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उनके हाथ में एक सफ़ेद शीशा था जिसमें एक ब्लैक डॉट था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने पूछा, ए जिब्रील ये क्या है? तो जिब्रील ने अर्ज़ किया, ये जुमे का दिन है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ब्लैक डॉट क्या है? तो जिब्रील ने कहा, ये क़यामत है जो जुमे के दिन आएगी, और जुमे का दिन हमारे यहाँ दिनों का सरदार है और इसे हम आखिरत में यौमुल मजीद कहेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि उसे आप यौमुल मजीद क्यों पुकारेंगे? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि बेशक आपके रब अज़्ज़ा व जल्ला ने जन्नत में एक वादी है बनाई है जो सफ़ेद मस्क से भी ज़्यादा खुशबूदार है, वाइट मस्क, और जब जुमे का दिन आएगा तो अल्लाह आला इल्लियीन से अपनी कुर्सी पर नुज़ूल फरमाएंगे और कुर्सी के इर्द गिर्द नूर के पल्पिट्स रख दिए जाएंगे। अंबिया आएंगे और उन पर बैठ जाएंगे। ख़ास तौर पर 5 कुर्सियाँ उलुल अज़्म पैगंबरों के लिए रखी जाएंगी।
پھر ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالی جائیں گی، صدیق اور شہداء آئیں گے اور ان پر بیٹھ جائیں گے، یعنی تینوں یہ ہائیسٹ لیولز نا، انبیاء، صدیقین، شہداء. اور پھر صالحین بھی ہوں گے، ان کی بھی خاص پلیسمنٹ ہوگی. پھر عام جنت والے آئیں گے اور پھر ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے. وہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا، عند ملک مقتدر، یعنی بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ کے پاس سب ملنے جائیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولیں گے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا خیال گزرا. یعنی آخرت میں بھی جمعہ ایک اسپیشل ڈے ہوگا جس میں لوگ جنت والے اور خاص جو انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ سب اللہ تعالیٰ سے ملنے جائیں گے. اور وہ ملنا کیسا ہوگا؟ سب سے کیا کہا جائے گا کہ جو مانگو وہ ملے گا. اب آپ سوچیں گے یہاں تو اتنی لمیٹڈ جگہ پہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی پیٹی پیٹی چیزیں ہیں نا، جب آپ ایک انفینٹی میں پہنچ جائیں گے اور انلمیٹڈ ریسورسز اور بادشاہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ چاہیے، جو چاہیے وہ ملے گا، تو آپ وی کین ناٹ ایون امیجن کہ ہم کیا کیا خواہشات کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو جمعہ مبارک نہیں کہا، نہ ہی ان کے بعد صحابہ کرام کا طریقہ تھا، نہ ہی ان کے بعد سلف صالحین کا طریقہ تھا. تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، سمپلی میرے اور آپ کے لیے بھی وہ کام نہیں ہے. حدیث آگے کنٹینیو ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جمعے کے دن کی طرف جانے اور سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے، اور اس میں مزید کرامات بھی انہیں حاصل ہوں گی. اللہ کا دیدار بھی حاصل کریں گے. اور جب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا مانگے، تو سیدنا آدم سے پوچھیں گے کہ ہم کیا مانگے، تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم اللہ کی رضا مانگو. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے راضی ہو جائیں گے. اس کی اور بھی بہت ساری تفاصیل ہیں. تو بیسیکلی جو بات کہنے کا مقصد ہے، یہ ساری تفصیل کا کیوں کی گئی ہے، تاکہ میں اور آپ یہ جانیں کہ جمعہ کا دن بہت اہم ہے، اور اس کو عبادت کے لیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے طہارت حاصل کرنا، خوشبو لگانا، وہ ساری خاص طور پر مرد حضرات کے لیے مسجد جانا، رائٹ. خواتین تو گھر میں ہی نماز پڑھیں گی اپنی ظہر کی، گھر میں نماز وہ جمعے کی نہیں پڑھیں گی، کیونکہ جمعے کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوتی ہے. اور خواتین کے اوپر جمعہ جو ہے فرض نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازماً فرض ہے. حق واجب کا لفظ استعمال کیا ہے. پھر فرمایا سوائے 4 طرح کے لوگوں کے، غلام، عورت، بچہ اور مریض. اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ نہیں ہے. اور جمعہ یاد رکھیے مسجد میں ہوتا ہے اور بڑی مساجد میں ہوتا ہے. تو ایمان والوں کو یہاں پر خطاب ہے اور فرمایا جا رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو اللہ کا ذکر کرو، اور جمعے کے دن جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی، بیسیکلی کیا مطلب ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، کہ اس میں جا کر پھر خطبہ سنیں، اور اس میں جا کر پھر اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں. یعنی اپنی سارا اہتمام کرنا شروع کر دیں کہ اللہ کی آگے جانا ہے، نماز پڑھنی ہے. اور خاص طور پر اس نماز کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں خطبہ بھی ہوتا ہے. تو ذکر اللہ سے مراد پھر خطبہ بھی لیا گیا ہے. یعنی پھر اس بات کی ایفرٹ کریں مرد حضرات کہ جا کر خطبہ بھی سنیں. اور جمعے کی امپورٹنس، جمعہ اٹینڈ کرنا مرد حضرات کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ایسے آدمیوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے سے پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے وارننگ ہے، جو اذان سننے کے باوجود جمعے کے لیے نہ آئے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جاتے ہیں. خاص طور پر مسلسل کنزیکٹیولی اگر 3 جمعے اگر کسی نے چھوڑ دیے تو گویا اس نے اپنے اسلام کو پس پش ڈال دی، اسے اسلام میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. رائٹ. مسند احمد میں ہے جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر
یعنی کوئی جینون ریزن نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، مسجد جا سکتے ہیں آپ، تو پھر اگر کوئی چھوڑ دے بغیر کسی ریزن کے 3 جمعے، تو مسند احمد کی رپورٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ نیکی کے کاموں، یعنی کیا مطلب مہر لگا دینا؟ کہ نیکی کے کاموں کو کرنے کے لیے اس کا دل نہیں چاہتا۔ جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور جمعہ پڑھنے کی فضیلت بھی بہت ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے اور اگلے جمعے کے درمیان واقع ہوئے ہیں، اور 3 دن زیادہ کے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے اس کے مانند 10 گناہ ہے۔ ایسا کب ہوگا؟ جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، یعنی جب کوئی انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، جمعے کی نماز پڑھتا ہے، پھر اگلے جمعے کی پڑھتا ہے، تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 3 دن اور رائٹ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کی اٹینڈنس لگتی ہے، اور سب سے پہلے اور سب سے اس کے بعد آنے والوں کے نام لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلی گھڑی میں آنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اونٹ کی قربانی کرے، یعنی جو پہلے گیا اس کو ثواب کتنا ملا؟ گویا اس نے اونٹ سلاٹر کیا ہے۔ پھر اس شخص کی طرح ہے، ثواب ہو جاتا ہے، پھر ثواب منیمم ہو جاتا ہے جو گائے کی قربانی کرے، پھر اس کے بعد مزید منیمم ہوتا ہے، پھر جو دمبے کی قربانی کرے، پھر اس کے بعد جو مرغی قربان کرے، پھر جو انڈا صدقہ کرے، اور پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتے ہیں تو فرشتے اپنے اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور ذکر کو غور سے سننے لگتے ہیں۔ تو حدیث میں اللہ الفاظ جو ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، تو ذکر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ خطبہ۔ یہی وجہ ہے کہ پھر یہ جو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس میں جو انٹرپریٹ کیا گیا ہے ایک معنی خطبے کا ہے۔ تو جمعہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ذکر کی یہ مجلس ہے جس میں مسلمانوں کو علم دیا جاتا ہے، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں خاص طور پر، اور فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کے کلام کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، یہ ساری وہ گیدرنگز ہیں جن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جمعے کی نماز کے حوالے سے تو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اندر آنے والوں کو لکھتے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ ریپ اپ کر کے جب امام آتے ہیں تو پھر اللہ کے ذکر کو سننے لگتے ہیں، یعنی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو جس کو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو خطبے کا وقت قریب آتا جاتا ہے، جو ونڈو ہے ریوارڈ کی وہ لیسر ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور فائنلی وہ ونڈو کلوز بھی ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی آئے گا، مثلاً کوئی لیٹ ہو گیا ہے، تو اس کو وہ صدقے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا اپنے آنے پر۔ تو یہ جمعے کی نماز کے کچھ فضائل اور خطبے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم کچھ اور ڈسکشن کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی ہم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ساری نالج جو ابھی ہم نے اللہ کے کلام کے ذریعے سے لی ہے، یہ ہمارے ایمان کو انکریز کرنے کا ذریعہ بنے، اور ایمان ہمیں ہمارے اخلاق کو سنوارنے کا ذریعہ بنے۔ اللہم زینا بزینت الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین، یا اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے بیوٹیفائی کر دیجئے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دیجئے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہمیں اہل القرآن میں سے بنا دیجئے، وہ جو آپ کا کنبہ ہیں اور آپ کے خاص بندے ہیں، اے بزرگی اور عزت والے رب۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہم اغفر لہما وارحمہما وادخلہما فی اعلی جنت الفردوس۔ یا رب العالمین، ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔